جو شخص شیاطین جنات سے ڈرتا ہے، جو شیاطین جنات اس کو ڈراتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. جنات کیا صرف قبرستان اور ویرانے میں ہی پائے جاتے ہیں کہ یا ہر جگہ موجود ہوتے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہوتا ہے. جامع ترمذی میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک جن پیدا ہوتا ہے. کافی سارے واقعات یہ بھی سنے ہوئے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جنات ہیں یا سایہ ہے، پر اچھا ہے وہ کہتا کچھ نہیں ہے، اور جان ماز وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس جگہ پہ، وہ کہتے ہیں دیا جلا دیں. دیا بھی کیا جلاتے ہیں. یہ حقیقت ہوتی ہے کہ یا صرف وہم ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے؟ اچھا، جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں کہ صرف برے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ جن. اس سورہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. جنات نیک بھی ہوتے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ سرکش بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ ان میں بھی بعض بڑے اچھے نیک جنات ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والے تہجد گزار ہوتے ہیں، اور بعض سرکش بھی ہوتے ہیں. لیکن ان کی فطرت میں ہے یہ ہے کہ وہ سرکشی کرتے ہیں، یعنی نقصان پہنچانا ان کی فطرت میں ہے. اور یہ سرکشی اس وقت کرتے ہیں جب لوگ انسان ان سے ڈرتے ہیں. جب انسان جنات سے نہیں ڈرتے تو شیاطین جنات ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. اب یہ قول جنات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. جنات خود کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے، تو ہم یعنی جو انسان ہے وہ ہم سے نہیں ڈرتے تھے تو ہم انسانوں سے ڈرتے تھے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا، فزادوہم رہقا، تو ہم سرکشی میں اور زیادہ بڑھ گئے. جو شخص شیاطین جنات سے ڈرتا ہے، جو شیاطین جنات اس کو ڈراتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی چلہ نہیں کیا تھا، کوئی پڑھائی، کوئی وظیفے الٹے سیدھے نہیں کیے تھے جو آج ہمارے عاملین کہتے ہیں جی آپ 1.25 مرتبہ یہ پڑھ لیں، 1 کروڑ مرتبہ یہ پڑھ لیں، 1 لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وظائف تو نہیں کیے تھے، انہوں نے وہی دعائیں پڑھی تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی. تو اس لیے جو شخص اسلام میں آ جاتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے، جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ گمراہی سے بدعات سے بچ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ نے بیماری لکھی ہے تو بیماری آئے گی، اگر اللہ نے بیماری نہیں لکھی تو دنیا کائنات کے شیاطین جنات مل کے بھی اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے. اچھا، جنات کیا صرف قبرستان اور ویرانے میں ہی پائے جاتے ہیں کہ یا ہر جگہ موجود ہوتے ہیں؟ شیاطین جنات ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، یعنی گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اور واش روم تو ان کے رہنے کی جگہ. واش روم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ شیاطین جنات ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پہ لیٹتے تو آخری 3 صورتیں آپ پڑھتے اور اپنے جسم پہ دم کرتے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے قضاء حاجت کے لیے جاتے واپس آتے تو اپنے بستر کو جاڑتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ ابھی تو اٹھ کے گئے اور ابھی آ گئے تو ابھی بستر جاڑے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ یہاں پہ بے شمار مخلوقات ہوتی ہیں جو بستر پہ آ جاتی ہے، اس لیے بستر کو جاڑنا چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کے تحت کہ شیاطین جنات کی بے شمار کثرت پائی جاتی ہے، گھروں میں موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی بستر پہ لیٹے تو پہلے اپنے بستر پہ ہاتھ پھیرے، اس کو جاڑے اچھی طرح. پھر اسی طرح آپ جس کمرے میں جائیں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں. گھر میں داخل ہوتے وقت جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ شیاطین جنات موجود ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جس وقت انسان یہ دعا پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہوتا ہے. جامع ترمذی میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک جن پیدا ہوتا ہے. یہ فرشتہ اس کو ساری زندگی نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور یہ شیطان جن اس کو ساری طرف زندگی گناہوں کی طرف بلاتا ہے. تو یہی جو اس کے ساتھ ہمزاد جن ہوتا ہے یہ دوسرے جنوں کو کہتا ہے کہ آج تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چونکہ اس نے گھر سے نکلتے وقت ایسے کلمات پڑھے ہیں، اللہ کا نام لیا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اس کا ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جنات قبرستانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، درختوں میں بھی رہتے ہیں، گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، پانی کے چھینٹے آتے ہیں، تو یہ شیاطین جنات کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر میں مسئلہ ہوتا ہے. بعض کا جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض کا جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری علامات ہوتی ہیں. اچھا، کافی سارے واقعات یہ بھی سنے ہوئے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جنات ہیں یا سایہ ہے، پر اچھا ہے وہ کہتا کچھ نہیں ہے، اور
جان ماز وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس جگہ پہ، وہ کہتے ہیں دیا جلا دیں. دیا بھی کیا جلاتے ہیں. یہ حقیقت ہوتی ہے کہ یا صرف وہم ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے؟ اب دیکھیں بعض اوقات جنات، سرکش شیاطین جنات، وہ اچھا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، بزرگ بن کے آ جاتے ہیں. چونکہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ہر شکل میں آتا ہے. کبھی وہ انسان کی شکل میں آئے گا، کبھی سانپ کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی شکل میں آئے گا، کبھی بزرگ کی شکل میں آئے گا. تو اکثر سادہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں جی یہ کوئی بزرگ ہے، یہ کوئی نیک جن ہے، اس کے لیے گھر میں مسلح بچھا دیتے ہیں، دیا جلا دیتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے کھانا رکھتے ہیں، ہڈیاں لا کے رکھتے ہیں گھروں میں، اونٹ کی ہڈی رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی ہڈی رکھ دیتے ہیں. تو یہ جنات کی خوراک ہے ہڈی. اس سے تو شیاطین جنات کا اور زیادہ مسئلہ بنے گا. تو یہ جتنے بھی گھر میں شیاطین جنات ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جنات سرکش ہوتے ہیں، نیک جنات نہیں ہوتے. جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، وہ اسی طرح آ کے ڈیمانڈیں نہیں کرتے جی آپ گھر میں یہ دیا جلائیں، بلکہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے. جو ٹھیک بندہ ہوگا وہ صحیح طریقے پہ چلائے گا جی آپ یہ کام کریں. تو اس لیے اس طرح کے کام گھروں میں نہیں کرنے چاہیے، دیا جلانا. اور بعض اوقات لوگ گھروں میں خوشبو لگاتے ہیں اور اسی طرح ہرمل کی دھونی، اس طرح کی دنیا بھی دیتے ہیں جنات کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ شیاطین جنات کو خوش کرنے کے لیے، اس طرح کے اعمال نہیں کرنے چاہیے. اب میں نے ایک واقعہ سنا تھا، اس میں اب حقیقت پتہ نہیں کتنی ہو، مگر وہ کسی نے بتایا کہ جی میں سویا ہوا تھا کمرے میں، اور فجر کے ٹائم جب اذانیں ہو رہی تھیں کسی نے میرا پاؤں ہلایا اور کوئی چیز نہیں تھی. اٹھ کے یعنی کہ کہتے کچھ دن لگاتار یہ چیزیں ہوتی نہیں، جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا مجھے اٹھا دیا جاتا. تو کیا یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھیں یا عبادت کریں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے جنات ہوتے ہیں وہ اٹھاتے بھی ہیں. وہ اگر ایک انسان ہے وہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اللہ کی طرف سے چونکہ وہ دعائیں پڑھ کے سویا ہوتا ہے، اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے صبح کے ٹائم اٹھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے تو ساری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جب بھی وہ کروٹیں بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ مأمور ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی تو وہی فرشتہ اس کو نماز کے لیے اٹھا رہا ہو کہ بھائی اٹھ جاؤ، اٹھ کے نماز پڑھو. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں، ابھی چند دن پہلے میرے پاس علاج کے لیے ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ صاحب ہمارے گھر میں نیک بزرگ ہیں، وہ بڑی دیر سے ہیں، ہم نے اس کے لیے دیا جلایا ہوا گھر میں اور مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ اتنا ہی نیک ہے تو آپ کو نماز سے کیوں روکتا ہے؟ یہ بھی چیز ہے. اگر وہ اتنا ہی نیک ہے تو پھر آپ کو نماز کی طرف لے کے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین جنات دھوکہ دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہوتے وہ سرکش ہیں، بعض اوقات وہ جادو کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے ان کو ظاہر کراتے ہیں، اب گھر والوں کا بھی ایمان بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ہے اس لیے اس کا علاج نہیں کرواتے. پھر آہستہ آہستہ وہ اور زیادہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں. وہاں پہ انسانوں کے ساتھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے شام کو دروازے بند نہیں کیے جاتے، شیاطین جنات اس گھر میں آ کے رات کو ٹھہرتے ہیں. اور اسی طرح جس وقت وہ رات کو کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو شیاطین جنات آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کھانا بھی اس گھر میں موجود ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شیاطین جنات کو قوت دینے کے لیے. اس لیے جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ اس طرح نماز عبادات سے نہیں روکتے.